نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، چند دنوں پہلے بریلویوں کے بڑے مناظر راشد رضوی صاحب نے علماء دیوبند کے اکابرین کی کچھ عبارات وہ ذکر کر کے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ گستاخانہ عبارات ہے، اس بنا پر علماء دیوبند کے یہ جو اکابرین ہیں یہ کافر ہے۔ تو پھر چیلنج بازی بھی کی، مناظرہ بھی کی، مناظرے کی چیلنج بھی دیا۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب کی دعوت مناظرہ دیا، ان کے چیلنج کیا۔ خیر وہ تو حضرت نے فوراً چیلنج قبول کیا، اور باقی ساری تفصیلات شاید آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے آگے پھر کلپ کہا دوبارہ بنایا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مناظرے کے میدان میں آئے اور یہ کہ مناظرہ ہو۔ اب چونکہ تم نے ہمارے اکابر پر چند عبارات کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے ہیں، چنانچہ ہم بھی احمد رضا خان صاحب کی کچھ عبارات لے کر ان پر جو ہے نا کفر، ان کے جس سے کفر کا صدور ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے کفر کو بھی واضح کریں گے، چونکہ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اس عبارات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ہم احمد رضا خان کی عبارات پر گفتگو کریں۔ خیر یہ سلسلہ تو چند دنوں سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، کچھ دن پہلے بھی چل رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو عبارات پیش کی ہے ان عبارات کی جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت میں علماء دیوبند کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جس انداز سے ان عبارات کو پیش کیا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، تو آیا حقیقت میں ان کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں۔ تو اس حقیقت کو آگے مناظرہ اگر ہوا تو اچھی بات ہے، اس میں ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر وہ نہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز باقی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں جو ہے گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہے یا نہیں۔ تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اور دیوبندیوں کے معروف عالم اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نعوذ باللہ تعالی کہا کہ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لی، اب اس کا کیا جواب ہے اور اس کے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ، ان کی ویڈیو ہے، ان کے تفصیلی بیان ہے جو انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے جو ہے نا ان بریلویوں نے دجل سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر بہت بڑے اعتراضات جو کیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نمایاں اعتراض یہ ہے، کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حفظ الایمان لکھی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو الیاذ باللہ بچوں اور پاگلوں حتیٰ کہ حیوانات کے برابر قرار دیا کہ آپ کا علم بچوں جتنا تھا، پاگلوں جیسا تھا، حیوانات جیسا تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے۔ دیکھو بات اچھی طرح سمجھ لیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قطعاً نہیں فرمائی۔ اصل حضرت بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، تو عالم الغیب کیوں کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عالم الغیب کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا علم ذاتی ہے، آپ کا علم کلی ہے، آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، کوئی اس میں دلیل ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، ہم عالم الغیب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا۔ آپ عالم الغیب کہتے ہو کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم تھا، اس پر دلیل پیش کرو، دلیل نہیں ہے تو آپ عالم الغیب کیوں کہتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بھئی اگر آپ نے عالم الغیب اس وجہ سے کہا کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا، تو بعض چیزوں کا علم تو بچے کو بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ کسی بچے کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک مجنون آدمی کو بھی ہوگا، کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہے کیونکہ بعض کا علم ہے؟
بعض چیزوں کا علم تو ایک جانور کو بھی ہوگا، تو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو عالم الغیب ہے، کیوں؟ اس کو بعض چیزوں کا علم ہے۔ حضرت اس پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، عالم الغیب کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ عالم الغیب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام علوم ہیں یا بعض ہیں؟ تمام ہیں، اس پر دلیل نہیں تمہارے پاس۔ اگر بعض ہیں تو بعض تو اوروں کو بھی ہے، کیا اس بنیاد پر آپ ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ ان بعض کے بعد اتنا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ایک سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں، لیکن بعض تو ہے نا، کچھ تو ہے نا کہ اس کچھ کی بنیاد پر عالم الغیب کہہ سکتے ہو۔ آگے مزید حضرت نے بات کی، میں المحنت کی پوری بارات بھی نقل کر دوں گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مزید بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، اگر آپ اس بنیاد پہ کہ آپ کو بعض کا علم عالم الغیب کہتے ہو، تو کل کو لوگ کہتے ہیں کسی کو رازق کہہ دو، کیوں؟ بھائی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دو، یہ مجھے صحت دیتا ہے، کہہ دو۔ ایک آدمی مالک ہے، کوئی میرا رب ہے، کیونکہ مالک کو رب کہتے ہیں۔ اچھا، کسی کو آپ خالق کہہ دو، کیوں؟ اس نے جی گھڑی بنائی ہے تو خالق ہے۔ کل فرماتے ہیں اس طرح دروازہ کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات خاصہ ہیں آپ دوسروں پر فٹ کرنا شروع کر دو گے۔ اور حضرت ایک عجیب اتنی باریک بات دور کی فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تم یہ تعویلیں اور بہانے کر کے عالم الغیب اللہ کے علاوہ اوروں کو کہو گے تو کل کو کوئی بندہ کہہ دے گا کہ میں اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتا، کیوں؟ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور عطائی ہو، اللہ کے پاس علم ہے عطائی نہیں ہے تو اللہ تو عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کا تو ذاتی علم ہے۔ تو یوں طویلیں کر کے اللہ کی دوسری صفات مخلوق پر لوگ فٹ کر دیں گے، اور یوں طویلیں کر کے اللہ کی صفات کا انکار شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کا اطلاق دوسروں پر نہ کرو، یہ بات سمجھائیے۔ جب یہ غلط ملت توڑ سوڑ کر عبارات علماء عرب کو پیش کی اور ان سے فتویٰ لیا گیا، پھر علماء عرب نے 26 سوالات لکھے اور اس کے جوابات دیے، المحنت کے نام پر وہ جوابات چھپے ہیں۔ میں حضرت تھانوی کے بارے میں جو اعتراض کو نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمہ اللہ نے مزید اس کی وضاحت کیسے فرمائی۔ السؤال العشرون، اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہاء ام تتبرؤون امثال هذا وهل كتب الشيخ اشرف علی التھانوی فی رسالۃ حفظ الایمان هذا المضمون ام لا وبما تحكمون على من اعتقد ذلك؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر اور جانوروں کے برابر ہے، یا تم اس سے برات کا اعلان کرتے ہو؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ بات لکھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، اقول وهذا ایضا من افتراءات المبتدعین واکاذیبهم قد حرفوا معنی الکلام واظہر بحقدهم خلاف مراد الشیخ مد ظلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ افطراء ہے، بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بدعتی لوگوں نے اپنے کینے کی بنیاد پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو بدل ڈالا ہے۔ فقاتلہم اللہ انا یفقون، اللہ ان کو برباد کرے۔ قال الشیخ علامہ تھانوی، حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ اپنے رسالے حفظ الایمان میں فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹا رسالہ ہے، حضرت اس میں 3 سوالات کے جواب دیے۔ ایک، سجدہ تعظیمیہ قبور کو کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، قبروں کا طواف کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے یہ 3 مسئلے بیان کیے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انہ لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتعبیر لکونہ موہما بالشرک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، اس میں شرک کا شبہ ہو جائے گا۔ کما منع من اطلاق قول رائنا فی القرآن، جس طرح قرآن کریم میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا کہا کرو، نہ کہا کرو۔ کیوں؟ یہودی رائنا کہتے ہیں، ان کے رائنا کا معنی یہ ہے الیاذ باللہ کہ وہ غلط مفہوم لیتے تھے۔ چرواہا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا وہ یوں کہتے ہیں چرواہا، تم رائنا نہ کہا کرو، تو شبہ کی بنیاد پر رائنا کہنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں منع کر دیا گیا عبدی اور امتی کہنے سے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اسق ربک، تم یہ نہ کہا کرو کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، یہ نہ کہا کرو اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ پیش کرو، یہ نہ کہا کرو وضع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ۔ یعنی غلام کو اس کا آقا یہ نہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ، مجھے وضو کراؤ۔ مالک رب کا لفظ استعمال نہیں کہ کرو، اس سے شبہ شرک کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہا کرو کہ وَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ رَبِّي، یہ میرا رب ہے، یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو سیدی، میرا سید ہے، سردار ہے، مولائی، میرا آقا ہے۔ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي امتی وَلْيَقُلْ فَتَايَا فَتَاتِي غلامی، اور اپنے غلام کو یہ نہ کہا کرو عبدی، یہ نہ کہا کرو، اس کی بجائے کیا کہا کرو؟ اس کی بجائے کہا کرو فتایا فتاتی، او میرے جوان، او نوجوان، یہ کہو، اور غلام کہا کرو، عبد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے شبہ کی بنیاد پہ رائنا کہنے سے، عبدی امتی کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے عالم الغیب نہ کہا کرو کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہوگا۔ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں۔
آگے فرمایا فإن الغیب المطلق فی الاطلاقات الشرعیہ ما لم یقم علیہ دلیل ولا الی درک وسیلۃ وسبیل۔ عالم الغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس، عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا معنی بولا جاتا ہے ایسے علم پر جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، بلا واسطہ ذاتی اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، یعنی بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کے بتانے کے کسی کو علم ہو، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے، جب تم تو کسی اور کو عالم الغیب کہوگے اور تم معنی عطائی بھی لوگے تو شبہ پڑ جائے گا نا کہ یہ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے کہ بغیر ذریعے، بغیر واسطے کے جانتا ہو، تو شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہہ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے شبہ سے بچنے کے لیے منع کیا۔ ولو جوز ذلک بتعبیل یلزم ان یجوز اطلاق الخالق والرازق والمالک والمعبود وغیرہ من صفات اللہ تعالی المختصۃ بذاتہ تعالی وتقدس علی المخلوق بذلک التعبیر۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے عالم الغیب کہنا جائز ہے تو کل کو کوئی تعویل کر کے کہے گا خالق بھی کہہ لو۔ کیوں بھئی یہ خالق ہے، اس نے بچہ جنا نہیں، عورت نے پیدا کیا ہے، کیا تو رازق ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے، یہ صبح شام کھانا دیتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ یہ کون ہے؟ معبود ہے۔ معبود کا معنی کہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَن يَصِحَّ نَفْيُ إطلاق لفظ الغیب عن اللہ تعالی بالتعبیر الآخر فإنه ليس عالم الغیب بالواسطہ والعرض فليأذن في نفسه عاقل متدین حاشا وکلا۔ اس طرح تو کوئی تعویل کر کے یہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب بھی نہ کہو۔ کیوں؟ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جس کو عطائی علم ہو، اللہ کے پاس تو ذاتی ہے، لہذا عالم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ سے عالم الغیب کی نفی ہو جائے گی۔ فرمایا تعویلیں کر کے ایسی باتیں مت کرو کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تب اس کو حضرت نے مزید کھولا ہے، ثم لو صح هذا الاطلاق على ذات المقدسة صلی اللہ علیہ وسلم على قول السائل فنستفسره منه ماذا اراد بهذا الغیب، هل اراد كل واحد من افراد الغیب او بعض اي بعض۔ یہ جو ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ عالم الغیب سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے یا بعض کا؟ فإن اراد بعض الغیب فلا اختصاص له بحضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا علم ہے تو یہ تو آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ فإن علم بعض الغیب ان كان قلیلا حاصل لزید وامر بل لكل صبی ومجنون بل لجميع الحیوانات والبہائم۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم تو بچے کے پاس بھی ہے اور پاگل کے پاس بھی ہے، حیوانات کے پاس بھی ہے، کچھ نہ کچھ۔ یعلم لأن لكل واحد منهم يعلم شيئا لا يعلم الآخر، ان میں سارے بعض ایسی چیزیں جانتا ہے جو دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ ويخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغیب على احد لعلمه بعض الغیوب يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على سائر المذکورات۔ اگر عالم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائل کہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو کچھ علم تھا تو کچھ علم ان کا پھر کیا سب کو عالم الغیب کہہ دو گے؟ وَلَوْ الْتَزَمَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مِنْ كَمَالَاتِ النُّبُوَّةِ، اور اگر آپ کہتے ہیں سب کو کہہ دو گے تو پھر حضور کا کمال ہوگا نا عالم الغیب کہنا، لأنه يشرك في سائرهم لو لم يلتزم طولب بالفارق۔ اگر آپ کہتے ہیں سب ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ آپ کہتے ہیں نہیں سب نہیں، وہ ہیں اور یہ نہیں ہے، تو دلیل کیا ہے کہ بعض علم کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں اور بعض کی وجہ سے آپ دوسروں کو عالم الغیب نہیں کہتے، پھر فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤ۔ ولن تجد علی سبیل، انتہا کلام الشیخ تھانوی۔ فانظروا يرحمكم الله في كلام الشيخ لن تجدوا مما كسب المبتدئون من اثر فحاشا ان يدعي احد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم زيد وبكر وبهائم، بل الشيخ يحكم بطريق الالزام على من يدعي جواز اطلاق عالم الغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض الغيوب انه يلزم عليه ان يجوز اطلاق على جميع الناس والبهائم۔ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر ان کے علم کو کہ حضرت تھانوی نے کیا بات لکھی اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ فأين هذا من مساواة العلم التي يفترونه عليه فلانة الله للكاذبين ونتيقن بأن معتقد مساواة علم النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد وبكر وبهائم ومجانين كافر قطعا۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بچوں کے برابر ہے، جانور کے برابر ہے، مجنون کے برابر ہے، وہ یقیناً اور لا ریب کافر ہے۔ حضرت تھانوی نے ایسی قطعاً کو بات نہیں کی، خام اعتراض کیا۔